نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حدیث کے الفاظ سنی، آپ نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جہنمی جن کو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا لیکن آنے والے زمانے میں تم لوگ دیکھو گے. کہا اس میں سے ایک، 3 ہے، ایک بتا رہا ہوں، اس میں سے ایک فرمایا ایسی عورتوں کا ظہور ہوگا، ایسی عورتیں سامنے آئیں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی، جو کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی. مطلب اتنا چست کپڑا، اتنا باریک کپڑا پہنیں گی کہ پہننا اور نہیں پہننا ایک ہی بات ہو جائے گا. آج اللہ رحم کرے ہماری امت کی ماں بہنوں کو آپ دیکھ لیں، میں غیر مسلموں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میرا خطاب ان سے ہے ہی نہیں. امت کی ماں بہنوں کو دیکھ لیں کیا حالت ہو گیا، لباس کا ایک تو پردہ برقع پورا غائب ہے، اور اس پر وہ کپڑے جو انر ویئرز تھے اس کو باہر پہنے جا رہے ہیں. سلیکس کے پیجامے پہن کے وہ لڑکیاں باہر نکلے، سلیکس جو کہ اتنا چمٹ جاتا ہے جسم سے، ایک تو ان ہائیجینک ہے، نقصان دہ اسکن کے لیے، پھر بھی بہرحال فیشن سب پہن رہے تو ہم کیسے پیچھے رہیں گے؟ جو حرکت کریں گے ہم وہ کریں گے نا، ہم تھوڑی پیچھے رہیں گے کسی حرکت میں. اتنا چست، اتنا پتلا، اتنا جسم کو چپک جاتا ہے کہ پہننا نہیں پہننا دونوں برابر ہوتے ہیں. کپڑے پہنے بھی ننگی ہوں گی تو جسم کے سارے اعضاء دکھ سکتے، مکمل چھلک سکتے کیسے. پھر فرمایا وہ اونٹوں کی کوہان کے جیسے جوڑے لگائیں گی. اونٹوں کی کوہان، اونٹ دیکھا آپ نے، اونٹ کی کوہان، کوہان سمجھتے آپ؟ اونٹ کی کوہان مطلب اونٹ کیا کرتا ہے، ایکسٹرا کھانا کھا کے رکھتا ہے اور چربی بناتا ہے. وہ چربی اس کے پیٹ کے بیچ میں ہوتی ہے اونچی، اور وہ چربی کب کام آتی معلوم ہے؟ جب ریگستان میں پھنس جاتا، پانی وغیرہ نہیں ملتا، تو وہ چربی کو یوز کر کے وہ زندہ رہ سکتا ہے. پانی 2 مہینے تک وہ زندہ رہ سکتا ہے ریگستان میں، بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے. تو وہ چربی کو یوز کرتا ہے کوہان. اگر اونٹ نہیں دیکھا کسی نے تو ہمارے علاقے میں بیل دیکھیے، جو بنے ہوئے بیل ہوتا ہے، سانڈ جس کو بولتے ہیں، اس کو ایک کوہان ہوتی ہے. وہ بھی ایکسٹرا کھا کھا کے وہ کوہان جو اتنی بڑی ہو جاتی ہے، ایک دم گول نکل جاتی ہے، ادھر ڈھلتی ادھر ڈھلتی. تو کہا اونٹوں کی کوہان، اونٹ کی کوہان بھی جب بڑی ہوتی ہے نا ڈھل جاتی ہے، ادھر گر جاتی ہے ادھر گر جاتی ہے. اونٹوں کی کوہان جیسے ہوں گے اور وہ اپنی گردنوں کو جھکا کر چلیں گی. ٹھیک ہے، جھکا کر چلیں گی. تو علماء لکھتے ہیں اس کے کوہان مطلب سر کے اوپر جوڑا ڈالیں گی، گردنوں کو جھکا کر چلنا، یہ رجھانے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ حربہ ہوگا. گردنوں کو جھکا کر چلیں گی، خود مائل ہونے والیاں ہوں گی اور مائل کرنے والیاں ہوں گی. خود اٹریکٹ ہوں گی مردوں کی طرف اور مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی. جوڑا ڈالیں گی، ایک مخصوص سٹائل میں گردن رکھ کر چلیں گی. جوڑا بھی ہے گردن. آپ یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں آج کے ماحول میں، غیر مسلم اور مسلمان سب اس میں لگے ہیں اٹریکشن کے لیے. جوڑا ڈالیں گی، سر کو ایک طرح سے جھکا کر گردن کو چلیں گی. اور آپ کو پتا ہے نا، گردن کا ہر عمل ایک اشارہ کرتا ہے سامنے والے کو. آپ نے دیکھا یہ گردن کا عمل، غنڈے قسم کے لوگوں تو گردن ہلانے کا عمل ان کا الگ رہتا. یہ عمل بتاتا ہے کہ یہ غنڈا ہے. یہ آپ سمجھیں نا، گردن کا ہر جیسچر، گردن سے انسان بہت کم جیسچر کرتا ہے لیکن سارے کچھ نہ کچھ میسج دیتے ہیں اور الگ الگ لوگوں کی صفتیں ہوتی ہیں. سمجھے آپ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے، آپ پورے جسم کے ساتھ پلٹ جاتے تھے. چونکہ اگر میں کسی کو خالی پلٹ کے دیکھوں تو تھوڑی حقارت ہوتی ہے، ہاں آجا کر لینا، حقارت ہے، آ جائیے کرنا. پورا پلٹتے تھے، گردن سے اشارہ نہیں کرتے تھے، کہ تو یہ اشارہ بھی کچھ سگنیفیکنس دیتا ہے نا، ہر گردن کا اشارہ ایک میسج پاس کر رہا ہے، نیکسٹ ٹائم ملو دس از اے وارننگ، ہے نا. تو گردن کو جھکانا یہ بھی ایک اشارہ ہے، اس لیے کہ وہ مائل ہونے والیاں اور مائل کرنے والیاں ہوں گی، اٹریکٹ ہوں گی مردوں کی طرف، مردوں کو اٹریکٹ کریں گی. تو ان عورتوں کی کیا صفت ہوں گی؟ ایک جوڑا.